سحر کی دستک۔ کیا ایک گناہگار کی توبہ رمضان کی پہلی سحری کو بدل سکتی ہے؟ کیا وہ رب جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے برسوں کی غفلت کو ایک آنسو کے بدلے معاف کر دے گا؟ رمضان صرف مہینہ نہیں، بھٹکی ہوئی روحوں کی واپسی کا راستہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیان کی زندگی کا وہ موڑ جہاں سے اس کی روح کی ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ میرا ناول آفیشیل پیش کرتا ہے ایک ایسی کہانی جو شاید آپ کے دل کی بھی داستان ہو۔ یہ کہانی ہے آیان اور زایان کی، جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنی اصل پہچان بھول چکے تھے۔ رمضان کی پہلی سحری آیان کے دل پر دستک دیتی ہے، جہاں دادی اماں کی نصیحت اسے سجدے کی لذت سے آشنا کرتی ہے۔ پھر یہ سفر تنہا نہیں رہتا۔ آیان اپنے بھٹکے ہوئے دوست زایان کا ہاتھ تھامتا ہے اور اسے گناہوں کی دلدل سے نکال کر رب کے حضور لے آتا ہے۔ شب قدر کی خاموش راتوں میں غریبوں کی خدمت اور اعتکاف کی روحانیت ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ عید کی صبح ان کے لیے صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک نئی اور پاکیزہ زندگی کا آغاز ثابت ہوتی ہے۔ شہر کی روشنیاں ابھی مان نہیں پڑی تھیں، لیکن آیان کے دل کے کسی کونے میں اندھیرا اب بھی گہرا تھا۔ وہ ہاتھ میں تسبیح تھامے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، جہاں سے دور افق پر رمضان کا باریک سا چاند اپنی پوری نزاکت کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ آیان بیٹا، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ دادی اماں کی لرزتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ آیان نے پلٹ کر دیکھا۔ سفید ململ کی چادر اوڑھے دادی اماں کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ اس نے سوچا، کیا میرے جیسا گناہگار کے لیے بھی اس چاند میں کوئی پیغام ہے؟ اس نے کئی سال غفلت میں گزارے تھے، سجدوں سے تو دوری تھی، اور دل دنیا کی رنگینیوں میں گم تھا۔ دادی اماں، کیا اللہ اب بھی مجھ سے راضی ہو سکتا ہے؟ اس نے دھیمی سی آواز میں پوچھا۔ دادی اماں نے قریب آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولیں، بیٹا، یہ مہینہ تالا توڑنے کے لیے نہیں، دلوں کی زنگ اتارنے کے لیے آتا ہے۔ وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ ایک آنسو بہائے اور میں اس کے برسوں کے گناہ دھو دوں۔ آج پہلی سحری ہے، بس ایک سجدہ کر کے دیکھ، وہ تیری روح کو سکون کی آغوش میں لے لے گا۔ آیان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کے تسبیح کے دانے پر گرا۔ اسے محسوس ہوا جیسے برسوں کی پیاس بجھ گئی۔ مسجد سے اٹھتی ہوئی سحر کی صداؤں نے جیسے اس کے وجود کو جھنجھوڑ دیا۔ پہلی سحری، پہلا آنسو اور رب کی بے پناہ رحمت۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ رمضان صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ اس کی روح کی ہجرت کا سفر ہوگا۔ توبہ کی خوشبو۔ کبھی کبھی ایک سجدہ برسوں کی دوری ختم کر دیتا ہے۔ آیان نے جائے نماز بچھائی تو کمرے کی خاموشی میں اس کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں ابھی کچھ منٹ باقی تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، لیکن لفظ زبان تک نہ آ کے رک گئے۔ وہ کیا مانگے؟ وہ تو خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھ رہا تھا کہ رب کے حضور لب کشائی کر سکے۔ یا اللہ، میں نے توبہ کی، پھر توڑ دی۔ میں نے تیری نعمتوں کا شکر نہیں کیا۔ میں دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا اور تجھے بھول گیا۔ اس کی آواز لرزنے لگی۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ روتا ہے اور عرش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اس لمحے باہر سے مسجد کے اسپیکر پر سحری کے ختم ہونے کا اعلان گونجا۔ وہ عجیب سی گھبراہٹ میں تھا،
جیسے وقت ہاتھ سے ریت کی طرح پسل رہا ہو۔ اچانک اسے دادی اماں کی بات یاد آئی۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس نے ماتھا سجدے میں ٹیک دیا۔ ٹھنڈا فرش اس کے گرم آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ اس سجدے میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، بس ایک گناہگار بندہ تھا اور اس کا رحیم رب۔ جب وہ سجدے سے اٹھا تو اسے لگا جیسے اس کے کندھوں سے منو وزنی بوجھ اتر گیا ہو۔ کمرے میں پھیلی حبس ختم ہو گئی تھی اور فجر کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے اندر آ کر اسے چھونے لگی۔ دادی اماں نے دروازے پر دستک دی۔ بیٹا، فجر کی اذان ہو رہی ہے، چلو مسجد کی طرف قدم بڑھاؤ، آج تمہاری زندگی کی نئی صبح ہے۔ ایان نے وضو کیا، سفید کرتا پہنا، اور جب وہ مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اسے محسوس ہوا کہ رمضان کا یہ چاند صرف آسمان پر نہیں چمکا، بلکہ اس کے مرجھائے ہوئے دل کے آنگن میں بھی امید کی ایک نئی کلی کھلا گیا ہے۔ اس نے ایک بار محسوس کیا کہ رمضان صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ تو بچھڑے ہوئے بندے کا اپنے رب سے دوبارہ ملنے کا سنہری موقع ہے۔ توبہ کی خوشبو گناہوں کا تعفن کو مٹا دیتی ہے۔ ہدایت کا چراغ۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ دسترخوان پر کھجوریں اور ٹھنڈا شربت سجا ہوا تھا، لیکن ایان کی نظریں بار بار گھڑی پر ٹک رہی تھیں۔ اسے رہ رہ کر اپنے بچپن کے دوست زایان کا خیال آ رہا تھا، جو اب بھی اسی غفلت کی زندگی میں مگن تھا جس سے ایان ابھی نکلا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایان نے دروازہ کھولا تو سامنے زایان کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی بے چینی اور لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ۔ کیا ہوا ایان؟ سنا ہے تم نے دنیا تیاگ دی ہے۔ سحری، افطاری اور تسبیح، یہ سب تمہارے لیے تھوڑی ہے۔ ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے، زایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایان نے اسے اندر بلایا اور سکون سے جواب دیا، زایان، عمر کا تو پتہ نہیں، لیکن موت کا وقت تو طے ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا، مگر اس پہلی سحری کے سجدے نے مجھے بتا دیا کہ اصل سکون کہاں ہے۔ افطار کی دعا کا وقت ہو گیا۔ مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ ایان نے ایک کھجور اٹھائی اور اسے زایان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صرف ایک بار میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے رب سے مانگ کر دیکھو۔ وہ ماننے والوں کو نہیں، مانگنے والوں کو نوازتا ہے۔ زیان کا لہجہ بہت دھیما پڑ چکا تھا۔ اس نے کھجور لی اور جب اس نے پہلی بار ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ رمضان کی یہ برکتیں صرف ان کے لیے نہیں ہیں جو نیک ہیں، بلکہ ان کے لیے زیادہ ہیں جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھے دونوں دوستوں کی آنکھیں نم تھیں۔ ایک کا دل سکون پا چکا تھا اور دوسرے کے دل کا تالا ٹوٹ رہا تھا۔ میرا ناول آفیشل کے قارئین کے لیے یہ پیغام تھا، کبھی کبھی ہماری ایک چھوٹی سی نیکی کسی دوسرے کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ دوست وہ نہیں جو گناہوں میں ساتھ دے، دوست وہ ہے جو جنت کے راستے پر ساتھ چلے۔ رمضان کی برکت اپنے لیے نہیں، دوسروں کو رب سے جوڑنے کے لیے بھی ہے۔ ایک سجدہ جو آپ کو بدل دے وہ 1000 نفلوں سے بہتر ہے۔ اعتکاف کی رات۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ مسجد کا ایک گوشہ پرسکون تھا جہاں ایان اور زایان آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں نے ایک بار اعتکاف کی نیت کی تھی۔ باہر دنیا کی چہل پہل تھی، عید کی تیاریاں عروج پر تھیں، لیکن اس چھوٹے سے خیمے کے اندر ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔
زایان کی آنکھوں میں اب وہ پرانی شرارت نہیں بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ اس نے قرآن پاک سے سر اٹھایا اور دھیمی آواز میں پوچھا، آیان، کیا واقعی آج وہ رات ہو سکتی ہے جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر؟ آیان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مسجد کے صحن میں لگے نیم کے درختوں کو چھو رہے تھے۔ ہاں زایان، یہ وہ رات ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور رب کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش کا طلبگار۔ شب قدر صرف جاگنے کا نام نہیں، سوئی ہوئی انسانیت کو جگانے کا نام ہے۔ اسی لمحے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر ایک بیوہ عورت کی مدد کی اپیل گونجی، جس کے بچے عید کے کپڑوں اور سحر و افطار کے راشن سے محروم تھے۔ زیان نے آیان کا ہاتھ تھاما۔ ہم یہاں صرف اپنی بخشش نہیں مانگیں گے آیان، اس شب قدر ہم ان کے لیے مانگیں گے جو مانگ نہیں سکتے۔ چلو ہم اپنی جیب خرچ اور بچت سے ان بچوں کی عید کی خوشیوں میں بدل دیتے ہیں۔ دونوں دوستوں نے اپنی تمام جمع پونجی نکال کر مسجد کے امام کے حوالے کر دی تاکہ وہ چپکے سے ان غریب گھرانوں تک پہنچا دی جائے۔ رب کی رضا سجدوں میں بھی ہے اور بندوں کی خدمت میں بھی۔ اس رات جب آیان سجدے میں گرا تو اسے اپنی روح کے اندر ایک عجیب سی روشنی محسوس ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ اصل عبادت صرف تسبیح پڑھنا نہیں بلکہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا بھی ہے۔ رمضان کا سورج غروب ہو رہا تھا، لیکن ان دونوں کے دلوں میں ایک ایسا چراغ روشن ہو چکا تھا جسے دنیا کی کوئی آندھی نہیں بجھا سکتی تھی۔ اعتکاف، دنیا سے کٹ کر اپنے آپ سے ملنے کا سفر۔ عید کا اصلی نور، رمضان کا آخری سورج غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر عید کا باریک سا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار تھا۔ شہر بھر میں خوشیوں کا شور تھا، لیکن آیان اور زایان کے دلوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ یہ وہ اداسی تھی جو ایک پیارے مہمان کے چلے جانے پر ہوتی ہے۔ عید کی صبح آیان نے اپنا نیا سفید کرتا پہنا اور عطر لگایا۔ جب وہ مسجد کی طرف قدم بڑھا رہا تھا تو اسے وہ یتیم بچے نظر آئے جن کے لیے انہوں نے شب قدر میں چپکے سے عید کا سامان بھیجا تھا۔ ان بچوں کے چہرے پر کھلی مسکراہٹ اور ان کے نئے کپڑوں کی چمک دیکھ کر آیان کا دل بھر آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ خدا کی رضا صرف سجدوں میں نہیں بلکہ ان مسکراہٹوں میں چھپی ہے جو ہم دوسروں کے چہروں پر لاتے ہیں۔ نماز عید کے بعد زیان نے آیان کو گلے لگایا۔ آیان، کیا تمہیں یاد ہے پچھلے سال ہم عید پر کہاں تھے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ زیان کی آواز میں تشکر تھا۔ آیان نے مسکرا کر جواب دیا، زیان، عید کا مطلب صرف نئے کپڑے اور شیر خورما نہیں ہے۔ اصل عید تو اس شخص کی ہے جس کی توبہ قبول ہو گئی اور جس کا رب اس سے راضی ہو گیا۔ ہم نے 1 مہینہ بھوک و پیاس نہیں کاٹی، ہم نے اپنی روح کی پیاس بجھائی ہے۔ دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور عہد کیا کہ رمضان ختم ہو سکتا ہے لیکن وہ رمضان والا آیان اور زایان کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اب بھی وہی 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے اور وہی توبہ کی خوشبو اپنے سینوں میں بسائے رکھیں گے۔ دادی اماں دروازے پر ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، خوش رہو میرے بچوں، تم نے آج ثابت کر دیا کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے زمانے کی نظروں میں بلند کر دیتا ہے۔ سورج کی پہلی کرنوں نے ان کے چہرے کو چھوا تو وہ پہلے سے زیادہ روشن لگ رہے تھے۔ یہ عید ان کی زندگی کی سب سے سچی
اور مبارک عید تھی۔ رمضان چلا گیا پر رحمان تو وہیں ہے۔ عید المبارک ان کو جنہوں نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، یہ تو نئی زندگی کی شروعات ہے۔ سحر کی دستک صرف ایک افسانوی تحریر نہیں، بلکہ ہم سب کے اندر چھپے اس انسان کی پکار ہے جو سکون کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ رمضان المبارک ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی روح کے زنگ اتاریں اور ٹوٹے ہوئے تعلق یعنی رب اور بندے کے درمیان اس کو دوبارہ جوڑیں۔ اس ناول کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بس ایک سچے آنسو اور ایک مخلص قدم کی دیر ہے۔ امید ہے عیان اور زیان کا یہ سفر آپ کے دلوں میں بھی نیکی کی ایک شمع روشن کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں گناہ گاروں کا کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے تم آؤ تو صحیح۔ اپنے تاثرات سے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری اس طرح کی مورل سٹوریز اور ناولز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل میرا ناول آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔